نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ سجدہ کی پہلی 3 آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے نبی علیہ السلام کو، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا اور مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے فخر سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اب جہاں کہیں بھی نبی علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور ساتھ دوسرے انبیاء کا ذکر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے من قبلی کا، محبوب آپ سے پہلے رسول ہوئے، آپ سے پہلے رسول آئے، بعد میں نہیں۔ اب اگلا مسئلہ ہے جو مسلمانوں سے مرتاد ہو جائے، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ہو گئے اور نبی علیہ السلام کے دور میں منافق بھی رہے، جن کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دی، وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر بھی
نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، نبی علیہ السلام کی اندر سے مخالفت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے میں دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے سارا منافقین کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، ان کی صفات بھی بیان کر دی کہ وہ کس کیٹاگری کے لوگ تھے، کہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان والے ہیں، اور جب مسلمانوں سے علیحدہ ہوتے اس سے پہلے یخادعون اللہ اور اللہ کے رسول کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وما یخدعون، یہاں پڑھے لکھے احمد عیسیٰ جیسے چبل نبی کذاب نبی، وہ وما یخدعون، یہ ان کے باپ کی گرامر ہے نا، جہاں چاہے دال کے نیچے زیر لگا دیں، چاہے دال کے اوپر زبر لگا دیں، اللہ کے قرآن نے زبر ہی لگائی ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کیٹاگری بنائی کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے جیسوں کی طرف جاتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اوے ہم تو تمہارے ہی ہیں، ہم تو تمہارے ہی ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ اور یہی پوری کی پوری کیٹاگری آج کے جتنے بھی نبی علیہ السلام کے بعد جتنے بھی رسول یا نبی ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹے اور مردود، اور ان کے ماننے والے سب کے سب مردود اور اللہ پر افطرا باندھنے والے ہیں۔ میری آج کی جو آیات مقدسات میں نے سورہ سجدہ سے لی ہیں، پہلی ابتدا میں یہ بھی وہی بیان فرما رہی ہیں۔ الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فی، کتاب کا اتارنا، ایسی کتاب کا جس میں کوئی شک نہیں، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، من رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، ام یقولون افتراہ، کیا کہتے ہیں وہ بہتان باندھنے والے، نئی نبوت گھڑنے والے، نیا نبی بنانے والے، نئی شریعت لانے والے، نیا ایک کام شروع کرنے والے، وہ افطرا باندھتے ہیں۔ کیا افطرا باندھتے ہیں؟ کیا بہتان باندھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، کیا بہتان باندھتے وہ؟ بلکہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ حق ہے، بل هو الحق، بلکہ وہی حق ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، وہی حق ہے۔ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہاں اللہ تعالی نے بل هو الحق من ربہم لتنذر قوما ما آتاہم،
ہر ایک قوم کے لیے ہم نے ڈرانے والا بھیجا، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا، من نذیرن، ڈرانے والوں میں سے، ڈرانے والے جو آئے، انبیاء جو آئے، ہر ایک قوم کے لیے ہم نے علیحدہ علیحدہ ڈرانے والا بھیجا، ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک قوم میں سے ہر ایک قوم کو ساتھ ساتھ ہم نے اپنا پیغام بھی دیا، اپنی کتابیں بھی دیں، اپنا انعام بھی دیا، اور ان کے پاس جو ڈرانے والا آیا، ہر ایک قوم سے علیحدہ علیحدہ ڈرانے والا آیا، من نذیرن، ڈرانے والوں میں سے آیا، ہر ایک قوم کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈرانے والا آیا۔ اب اگلی بات، پھر ان جھوٹے نبیوں پہ سر پہ لتر، سر پہ کیا کہتے ہیں، منہ پہ لعنت، نام ماننے والوں کے منہ پہ لعنت، نام ماننے والوں کو اللہ کی لعنت، نام ماننے والوں کو فرشتوں کی لعنت، نام ماننے والوں کے لیے تمام جہانوں کی لعنت، اس لفظ نے آ کے ڈال دی، من قبلی کا، محبوب یہ سارے ڈرانے والے انبیاء آپ سے پہلے ہوئے، من قبلی کا۔ آج مولوی امانت ڈرائے تو وہ جو اللہ نے ڈرانے والے بھیجنے ان کا مقام تو نہیں نہ پہنچ سکتا۔ ساری دنیا میں پتہ نہیں کتنے علماء کرام دنیا میں ڈرانے والے ہیں اللہ سے، اور اللہ کے رسول کے ناراضگی سے، اللہ کے رسول کے احکامات کو نہ ماننے سے کتنے علماء کرام ڈرا رہے ہیں، لیکن یہاں مراد وہ نذیر ہیں جو اللہ کے نبی آئے ہیں، وہ نذیر ہیں، کیونکہ اللہ نے پھر تشریح فرما دی، من قبلی کا، محبوب آپ سے ڈرانے والے وہ پہلے آئے، مراد صاحب کیٹاگری ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء آئے، اور اللہ انبیاء نے انہیں خاص قسم کا ڈرانے والا کہا، ان کے پاس اللہ نے معجزات بھی کئی انبیاء کو عطا فرمائے، کئیوں کو نہیں بھی دیے، زیادہ انبیاء معجزات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بینات کے ساتھ بھیجا، کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، اور آقا علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا۔ کتاب، اتنی بڑی کتاب، تا قیامت یہ کتاب رہنی ہے، اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مختص ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہاں بھی وہی بات فرمائی، اور پھر یہ بھی فرمایا، بل هو الحق، وہ بات جو اللہ فرما رہا ہے وہی حق ہے، وہی حق ہے، من ربی کا، محبوب تیرے رب کی طرف سے، یہاں لفظ کا ہے، نبی علیہ السلام کی طرف اللہ فرما رہا ہے، محبوب تیرے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے یہی وہی بات حق ہے جو اللہ فرما رہا ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُمْ، ان قوموں کی طرف یا پہلی قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور پھر ان کے پاس ڈرانے والا بھی بھیجا، ڈرانے والوں میں سے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھی ضرور آیا۔ اگلا لفظ نے آ کے تشریح فرما دی، من قبلی کا، محبوب آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، آپ کے بعد نہیں، اور جو کوئی آپ کے بعد کسی رسول کو گھڑے، کسی نبی کو گھڑے، وہ بڑا لعنتی اور مردود ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبلی کا، آپ سے پہلے بھیجے ان کو اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی عطا فرمائے، من قبلی کا، آپ سے پہلے، کس لیے؟ لعلہم یہتدون،
لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت والے بن جائیں، ہدایت پر آ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنائیں اور نبی علیہ السلام سے محبت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مانیں، رسالت کو مانیں اور رسالت کو حتمی رسالت مانیں، اجرائے رسالت نہ کریں۔ جتنے بھی اجرائے رسالت کرنے والے ہیں یہ سارے کے سارے لعنتی ہیں، سارے کے سارے جھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی حتمی دلیل نہیں۔ کبھی تو غامدی صاحب کی باتوں کے اوپر چل پڑیں گے، کبھی ابن عربی کی باتوں پہ چل پڑیں گے، کبھی کسی کی باتوں پہ چل پڑیں گے، کبھی کسی کی باتوں پہ چل پڑیں گے، اور یہ دلائل ہے۔ اور اللہ کا حکم مانو، اللہ کہہ رہا ہے کوئی نبی نہیں آنا، میرے محبوب سے پہلے جو ہونے تھے نبی ہو گئے، اللہ کا حکم نہیں ماننا۔ ابن عربی کو ایک اور نبی کھڑا کر دینا ہے، ایک غامدی کو جس کے خدا کی لعنت ہے اور جس پر خدا کی لعنت ہے، اس کی بات کو زیادہ فالو کرنا ہے۔ یہ ہے آج کا علم کے معیار، علم کا معیار۔ قرآن پاک تو کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ سے پہلے ہیں سارے کے سارے، جن کو بھیجا وہ آپ سے پہلے ہیں، جن کو نبوت دے کر بھیجا وہ آپ سے پہلے ہیں۔ اب کانے لنگڑے لولے سارے نبی بن بیٹھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بعد میں جتنے آنے والے سب جھوٹے ہیں، ملعون ہیں، مردود ہیں، اور یہ مرتد ہیں۔ مرزائی جتنے بھی ہیں سارے کے سارے مرتد ہیں، اور میں نے ناکوں چنے چبوا دیے، ناکوں چنے۔ اور تو حدیث پاک جو بیان کر رہا ہے نا، جو حدیث پاک بیان کر رہا ہے وہ ہے موضوع الکبیر کی حدیث۔ موضوع الکبیر خود اپنے منہ سے بھی کہہ رہا ہے، موضوع الکبیر موضوع الاخبار سے لی گئی ہے۔ تو جدو ہے ہی تو نے موضوع الاخبار سے، موضوع الحدیث سے لی، موضوع الحدیث سے لی، تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ جس طرح تیری اپنی حیثیت ہے نا، جس طرح تو جہل ہے، جس طرح تو جہل ہے اور جس سے تو ناکوں چنے چبوا رہا ہے، ناکوں چنے چبوا رہا ہے، اسی طرح موضوع حدیث بھی تیری طرح جہل ہی ہے، اس پر عمل کرنے والا بھی جہل۔ حدیثوں کی کیٹیگری تو جانتا نہیں۔ حدیث ضعیف ہوتی ہے، حدیث غریب ہوتی ہے، حدیث حسن ہوتی ہے، حدیث صحیح ہوتی ہے، حدیث مرسل ہوتی ہے۔ اب ان کیٹیگری کو تو تجھے پتہ ہی نہیں۔ اور موضوع کا معنی کیا ہے؟ موضوع مان گھڑت، موضوع حدیث، اس کا معنی ہی تجھے نہیں آیا۔ یہ قرآن پاک ہے، موضوع حدیث کو نہیں مانتا، مان گھڑت باتوں کو نہیں مانتا، ایسے ناکوں چنے چبوائے گا تجھے قرآن پاک۔ اگر صحیح ایمان رکھتا ہے تو قرآن کا مطالعہ کر۔ قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی حکم فرمایا ہے، اللہ کے رسولوں کا جہاں حکم فرمایا ہے، نبی علیہ السلام کو فرمایا ہے تو فرمایا من قبلی کا۔ جہاں کتابوں کا ذکر کیا ہے تو رب نے فرمایا محبوب وہ جو اتارا گیا، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ آپ سے پہلے آپ پر اتارا گیا اور آپ سے پہلے اتارا گیا، آپ پر اتارا گیا اور آپ سے پہلے۔ کتاب بھی قرآن مجید، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ جس طرح احمدیسہ نے اتل بعد ذالک زنیم کی کیٹیگری والے نے اپنی کتاب کا متعارف کرا دیا، تعارف کرا رہا ہے کہ میری کتاب حتمی ہے، اس میں جتنی غلطی اس میں ہے کہ کسی کے سامنے اس لیے تو آتا نہیں، اپنی کتاب پر بھی وہ بات نہیں کر سکتا۔ اور پھر علم اتنا ہے کہ قرآن پاک بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ انزلنا کا لفظ علیحدہ ہو گیا، نزال علیحدہ ہو گیا، یہ اس کے باپ کی قبر سے نا گرامر نکلتی ہے۔ اسی طرح
جلاللہ کے باب سے بھی نئی نئی باتیں نکلتی ہیں، اور خطبہ پڑھنا اسے بھی نہیں آتا، نحمد و نصلی، خطبہ پڑھنا نہیں آتا، اور اللہ کے قرآن کو غلط ثابت کر پر تلے ہوئے۔ دنیا کائنات ساری کی ساری ٹل لگا لے، قرآن پاک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ ہی قرآن کو بدل سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من قبلک لعلہم یہتدون، محبوب آپ سے پہلے ہم نے یہ چیزیں دی تھی، اس لیے دی تھی تاکہ وہ ہدایت والے بن جائیں۔ اب قرآن پاک آ گیا، حتمی کتاب بھی آ گئی، حتمی رسول بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے رسالت کا اختتام فرما دیا، نبوت کا اختتام فرما دیا۔ اب ایمان لانے والے تو ایمان لائیں گے، اور بے ایمان نکتہ چینیاں تلاش کرتے رہیں گے۔ اور کسی جگہ مناظرہ ہوا نا، مناظرہ ہوا سنی بریلوی مسلمان کا کسی سے، چلو اب وہ آقا علیہ السلام کی شان کی آیات مقدسات اور حدیث مقدسات، حدیث مبارکہ ساری رات وہ تلاش کرتا رہا اپنے علم کے مطابق، کہ صبح یہ بھی حدیث سناؤں گا آقا علیہ السلام کی شان میں، یہ بھی حدیث سناؤں گا، یہ آیا مقدسہ سناؤں گا، یہ قرآن پاک کی آیا مقدسہ پڑھوں گا، قرآن پاک کی یہ آیا مقدسہ پڑھوں گا، یہ سورت پڑھوں گا۔ اب جب دوسرا تھا، وہ ساری رات نبی علیہ السلام کے نقص ہی قرآن پاک میں تلاش کرتا رہا، کہاں اللہ تعالیٰ نے بشر کہا ہے، کہاں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے، کہاں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے، اس طرح کیا ہے، وہ تلاش کرتا رہا۔ اس نے بھی پلندہ اکٹھا کر لیا، اس نے بھی پلندہ اکٹھا کر لیا، اور اپنا اپنا پلندہ اٹھایا۔ صبح جہاں مناظرے کا مقام تھا یا جگہ مقرر تھی، وہاں پہنچے اپنے اپنے ٹائم پر۔ اب بات یہاں ختم ہوگی کہ جو مناظرہ اس بات پہ کرنے والا تھا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، حتمی نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے، اس نے اپنا مجمع سے پوچھا، منہ کیا مجمع کی طرف، کہا بھی بات تھوڑا سا انصاف کرنا ہے تم لوگوں نے، سب نے کیا انصاف کرنا ہے کہ میں ساری رات نبی علیہ السلام کی شان میں آیات مقدسات اور احادیث مبارکہ اکٹھی کرتا رہا ہوں، جس سے نبی علیہ السلام کی شان بلند سے بلند تر ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بلند سے بلند تر ہو، بلند سے بلند تر ہو۔ اب تم بتاؤ، اور یہ بھی میرا دوست جو میرا مناظرے سامنے مناظرہ کرنے والا ہے، مناظرہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا ہے، اس نے بھی ساری رات گزاری ہے، اور وہ چیزیں تلاش کرتا ہے جس سے نبی علیہ السلام کے نقص ملے، اور نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا اجرا رکھنا پڑ جائے۔ نبی علیہ السلام کے بعد نبی کون سا ہے، کس نے بکواس کی ہے کہ نبی کے بعد ابن عربی نے بکواس کی ہے، غامدی نے بکواس کی ہے، یا کوئی اور بکواس کرنے والا ہے، تو ساری کی ساری بکواسیں اس نے نبی علیہ السلام کے خلاف اکٹھی کی ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ میری رات اچھی گزری ہے یا اس کی، کہ میں نبی علیہ السلام کی نعتیں تلاش کرتا رہوں، تعریفیں تلاش کرتا رہوں، اور یہ نبی علیہ السلام کے نقائص اکٹھے کرتا رہے۔ تو سارے مجمع نے کہا کہ جو نبی علیہ السلام کی نعتیں اکٹھے کرتا رہا ہے، جو نبی علیہ السلام کی حمد و ثنا اکٹھی کرتا رہا ہے، آقا علیہ السلام، محمد نبی علیہ السلام کا نام ہے، حمد و ثنا کا معنی یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ بنا دیا میں نے، نبی علیہ السلام کا محمد نام ہے، حمد کیا گیا، تعریف کیا گیا، اللہ حمد کر رہا ہے اللہ کے رسول اپنے محبوب کی۔ تو بہرحال میں نبی علیہ السلام کی تعریف اور توضیح اور آقا علیہ السلام کی نعت میں ساری رات گزاری اور اکٹھی کی ہے۔ اب سارے مجمع نے کہا کہ جناب رات تو پھر آپ کی اچھی گزری ہے، اسی پہ فیصلہ ہو گیا۔
اب ہمارا فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا. ہم دلائل دیتے ہیں رسول اللہ کی عظمت کے، رسول اللہ کی خاتمیت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے، اور کچھ دلائل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقائص کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت نہیں ہے. خاتم نبوت سے مراد افضل ہے، اس کا مراد آپ کو ایک درجہ ملا ہے. اس میں ایک نقص ہے، اس میں نقص پایا جاتا ہے. اور نقص تلاش کرنے والی قوم کون ہے؟ مرزئی. نبی علیہ السلام کے نقائص کو بیان کرنے والی قوم کون ہے؟ مرزئی. لہذا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ افضل کون ہے، اعلیٰ کون ہے. اور ہمارا دامن ہمارے ہاتھ میں نبی علیہ السلام کا دنیا میں بھی دامن رحمت ہے، اور قیامت والے دن بھی نبی علیہ السلام کا دامن رحمت ہوگا. ہم کسی اور نبی کو آقا علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں آنے دیں گے. نا 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 نا. میں تو اکثر کہتا بھی ہوں، گنگناتا بھی ہوں، میں مر جاؤں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے. یہ بھی آقا علیہ السلام کی شان پر بہت بڑی دلیل ہے، اور نبی علیہ السلام کی نبوت پر، آخری نبی ہونے پر دلیل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ دوبارہ میں آیات پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں. الف لام میم. کیونکہ آپ لوگوں کو، مرزائیوں کو تو قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا، نہ مربیوں کو، نہ ان کے بڑے پادری. وہ بڑا پادری جو ہے نا، وہ ان کا بڑا خلیفہ کاذبان مسرور صاحب، اس کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی رو رہا تھا. تو اب قرآن پاک پڑھ کے بس کرتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ماننے والوں کے لیے، اللہ کے رسول کے غلاموں کے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.